جو ہے وہ مانتے ایک لیٹر آتا تو میں ایک دفعہ گو تھرو کرتے کیا چل رہا ہے, تو کوئکلی جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. اور کوئی چیز اٹریکٹیو آتی جو آپ کی فیلڈ سے یا جس میں آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس کو جا کے اوپن کر کے ڈیٹیل دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف اسی اگین آپ سے کہ اگر 100 kg ویٹ کا آپ نے ایگزام مطلب مقابلہ ہے تو یو آلویز بی ہیئر, تو آپ کو آٹومیٹکلی کانفیڈنس ملے گا. یعنی اسٹوڈنٹس کو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈیز پہ تو فوکس کرنا ہی کرنا چاہیے, ان کو تو مطلب کہ اس کی پریورٹی یہی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اس کے پاس ٹائم ہو تو ہی شوڈ ہیو ٹو میک پروفیشنل کانٹیکٹس ان دا مارکیٹ سو دیٹ ہی شوڈ prepare herself or himself to come into the market. When he will complete the studies, he should be mentally ready to compete the market. اب اگر ہم یہ بات کریں جیسے ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, اب یہ اسٹوڈنٹس کا اسٹڈیز فنش ہو گئی, فریش ہی از اے فریش آئی ٹی پروفیشنل. یہ فریش آئی ٹی پروفیشنل جو ہے جب مارکیٹ میں آئے گا, دیر مارکیٹ از ویری واسٹ, ٹیکنالوجی از ویری واسٹ اینڈ لاٹ آف فیلڈز از دیئر. اس نے تو ادھر صرف پڑھا تھا کہ یہ جاوا پروگرامنگ ہے, یہ پروگرامنگ ہے. اب وہ جب وہ مارکیٹ میں آیا وہ کنفیوز ہو گیا کہ وٹ فیلڈ ہی وانٹ ٹو بیکم اے پروگرامر, بٹ ان دا پروگرامنگ دیر از اے واسٹ ٹیکنالوجیز, واسٹ فیلڈس. وہ کنفیوزڈ ہو جائے گا کہ وہ کہاں پہ جائے, کیا کرے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آئی وانٹ ٹو نو کہ جب آپ اس میں آئے پروفیشنل لائف میں آفٹر کمپلیٹنگ یور اسٹڈیز ایز اے کمپیوٹر سائنس, تو آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز آپ نے فیس کی, اور پھر آپ کیسے اسٹوڈنٹس کو آپ ایڈوائز کریں گے سو دیٹ دا اف اے نیو آئی ٹی پروفیشنل کم ان دا مارکیٹ ہی شوڈ ناٹ ریپیٹ دیٹ مسٹیکس. نہیں, ڈیفیکلٹیز آئی گیس ایوری ون فیسز انکلوڈنگ مائی سیلف, نو بڈی از ایگزامپٹ فرام دیٹ. یہاں پہ بھی وہی چیز آئے گی, میں نے جیسے ایگزامپلز دی نا 3-4 شروع میں, اٹ اپلائز ٹو آل یور لائف. اگین یہاں پہ بھی ایسے آپ کو کانفیڈنس چاہیے. ناؤ یو آر اسٹارٹنگ آئی ٹی پروفیشنل, یو آر اگین نیو بی ان ٹو اندر فیز آف یور لائف. بفور یو آر ان دا اسٹڈیز دیٹ واز دیئر پارٹ آف یور لائف. تو یہ بھی وہی ہے. یہاں پہ بھی ہمیشہ آپ نے اگر اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر, یو شوڈ ناٹ بی اگین ہیئر, یو شوڈ بی ہیئر. اوکے, کبھی بھی یہ نہیں کہ اچھا جی آپ نے صبح 9 بجے جانا ہے کیونکہ آفس نے کہا 9 بجے پہنچنا ہے, اور 5 بجے گھر چلے جانا ہے کیونکہ جی یہ 8 آورس کام کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, آپ آفس کا کام 8 گھنٹے کریں بیکاز دس از یور فرسٹ پرائرٹی. سیکنڈ پرائرٹی از یو ہیو ٹو گیو ایٹ لیسٹ couple of hours to yourself, to your career. You should be again here, not here. ٹھیک ہے, تو here is like if you are in education, you are doing your education only. This means you are going beyond your education. جب professional life میں آپ 9 to 5 work کریں, you are here. But if you are giving yourself and your career couple of hours, again you are here. تو ہمیشہ جو ہے وہ آگے کی طرف سوچیے اور ایکسٹرا جو ہے وہ ٹائم دیجیے اپنے آپ کو. آپ کو یہ ایکسٹرا ٹائم جو دے یہ اسٹارٹ میں ہی دے یا اس کو اپنی وہ ہیبیچول ہونی چاہیے. This should be your habit. throughout the career, throughout the career in your life. So if you are not challenging yourself, you will be, I would say, hypothetically dead. If you want yourself to be active, you should be always here. From your current situation, you should be always here. تو آپ, اور یہی ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صرف 5 جو ہے وہ نمازیں پڑھنی ہے, روزہ حج زکوٰۃ کر کے فارغ ہو گئے. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے آگے جانا ہے آپ نے. آپ جتنا آگے جائیں گے آگے ریوارڈز آپ کے زیادہ ہیں اتنے. تو سیم یہی چیز جو ہے اپنی لائف کے اندر جو باقی جو اب زندگی ہے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ نے آگے رہنا. ادروائز آپ کیا ہوگا, آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایک وہ کر کے آپ ایک فکسڈ جو ہے وہ لائف کا شکار ہو جائیں گے. چینج نہیں رہے گی آپ کی لائف میں. تو کیا ہوگا, یو ول بیکم ڈل. ٹھیک ہے, جب آپ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتے رہیں گے, سوچتے رہیں گے کہ جی آگے جانا ہے آگے جانا ہے, یو آر کیپنگ یور سیلف بزی آل دا ڈے, رائٹ. اور پازیٹیولی, رائٹ, پازیٹیولی اپنے آپ کو جو ہے رکھنا. اب جیسے میں آپ ایگزامپل دوں, یہ جو یوٹیوب آپ دیکھتے ہیں روزانہ, آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا. یہ ایک ڈیولپر جو تھا گوگل کے اندر, گوگل جو ہے اس کی پالیسی تھی کہ آپ نے 80% جو ہے وہ گوگل کا کام کرنا ہے اور 20% آپ نے
جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ مطلب ایکسٹرا کام کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو یہ پالیسی تھی گوگل کی. تو اس کا جو ڈیولپر سے 2-3 نے مل کے ان کو آئیڈیا آیا تو وہ ایکسٹرا 20% کے اندر انہوں نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا یوٹیوب اس کو لانچ کیا اور کمپنی نے ہی جو ہے وہ کانسیپٹ بعد میں بائی کر لیا رائٹ. تو اگر یہ چیز نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو روزمرہ کی جو روٹین ہے اس سے بڑھ کے آگے دیکھنا ہے تو کانفیڈنس بھی نہیں آئے گا نمبر 1. ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 2 آپ کے اسکلس بھی ڈیولپ نہیں ہوں گے. مطلب یہ تو آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ آپ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے یہاں پہ. جب یہاں پہ رہنے کی کوشش کریں گے نا آپ ہمیشہ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے باؤنڈری سے. کبھی پیچھے ہو گئے کبھی آگے ہو گئے. لیکن جب یہاں ہوں گے تو کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ کام تو ہو رہا ہے آپ کا کیونکہ آپ یہاں پہ ہیں. تو مطلب کہ آپ کا جو وہ آئی ٹی کا جو پروفیشنل جو مارکیٹ میں آیا تو ابھی تو وہ ہی از ان دا فیز آف جاب سرچنگ. لیکن ابھی اس کو جابس نہیں ملی کہ وہ اس اسٹیپ سے وہ اگلا اسٹیپ مطلب کہ جو ہارڈ ورکنگ آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہی از ان دا فیز آف دا جاب سرچنگ اینڈ ہی اسٹل ناٹ فوکسنگ وچ مین ان دا پروگرامنگ ہی ہے. تو پروگرامنگ میں بھی بہت ڈفرینٹ سے ہیں تو اس کا فوکس ہی نہیں بن رہا. وہ کبھی دیکھ رہا کہ میں یہ اس میں اگر کہیں پہ ایک جاب آ گئی تو اس نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اس لینگویج میں. دوسرے میں آئی جاب تو اس میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. میں یہ کہوں گا اس بارے میں کیونکہ اس ایکسپیرینس سے میں گزر چکا ہوں. میرے کچھ فرینڈس بھی تھے کلاس فیلوز تھے جو اس کا جب شکار تھے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت آپ وہ کام کیجئے اس ٹیکنالوجی پہ کام کیجئے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. کیپ ڈوئنگ دیٹ. جب آپ کی جاب ہوگی تو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ٹوڈے یو نیور نو کہ جہاں پہ آپ جاب کرنے لگے ہیں وہ کمپنی کس ٹیکنالوجی میں کام کر رہی ہے. یو ہیو ٹو اڈاپٹ دیٹ. تو جب آپ جاب کر لیں گے تو اس پروجیکٹ کے اندر سے جو ہے وہ سی شارپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے سی پلس پلس اچھی لگتی ہے. یو کین یوز سی پلس پلس فار دیٹ پروجیکٹ بیکاز دیٹ پروجیکٹ از آلریڈی ڈیولپڈ ان سی شارپ. تو آپ کو اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے اس سچویشن کو. تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو میرے خیال میں جو سمپل اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنفیوز کرنے کے بجائے اپنی آپشنس کو جو ہے وہ لمٹ کریں اور فوکس کریں ایک چیز کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے ول ناٹ بی دا سیم ایوری ٹائم. ہم نے جب اسٹارٹ کیا تو اس وقت دیکھیں کیا ہاٹ تھا اور اب کیا ہاٹ ہے. اسٹل وی آر ان دا فیلڈ. جاب سرچنگ ٹیکنیکس میں بھی آپ اس کو کچھ ایڈوائز کریں گے کہ کیا کوئی ٹیکنیکس ہیں جاب سرچ کرنے کے لیے یا اٹس یور لک؟ نہیں میں یہ کہوں گا جاب سرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو ایک جو ہے وہ آموں کی ٹوکری دوں کہ اس کو جا کے تم نے بیچنا ہے. تو سیلنگ ہے یہ آپ کی اپنی. تو جب آپ سیل کرنے کے چاہتے ہیں مطلب کسی کو کہتے ہیں کہ تم نے آم بیچنے ہیں تو وہ سب سے پہلے ریڈی والا کیا کرتا ہے اس کو ریڈی کو صاف کرتا ہے مینگوز کو صاف کرتا ہے کلیئرلی اس کو جو سجا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی گزرے تو اس کو نظر آئے اور پھر وہ آپ سے کوئی چیز لے مطلب کمیونیکیشن کرے آپ سے. تو پہلے اپنے آپ کو آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیل کیسے کر رہے ہیں. نمبر 1 تھنگ آپ نے اپنا سی وی کیسے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سی وی آپ نے کہاں کہاں پوسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں کسی کمپنی کو مطلب ایک تو یہ ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. وہ جب لکھا ہوا کو ملے گا یہ اپنے جو ہے وہ پلے باندھ لیں پوری زندگی کے لیے کہ کوئی بھی کمپنی آپ کو نہیں کھلائے گی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کھلائے گی تو آپ کو اللہ کھلائے گا. نمبر 1 یہ اس کو آپ جو ہے اگر اپنے پلے باندھ لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. دوسری بات ہے کہ وسیلہ کرنا اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے مطلب دوسرے اینڈ پہ چلا جانا جب اللہ نے دینا ہے تو بس ہم بیٹھے ہیں گھر. یہ بھی نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے تو دینا ہے لیکن آپ نے وسیلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے پراپر وے یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو آپ نے سیل کرنا ہے. تو اپنے آپ کو پریزنٹ کیجیے ویسے. ٹھیک ہے. تو اپنے سی وی کو دیکھیے اپنے گیٹ اپ کو دیکھیے. جب آپ انٹرویو کرنے کے لیے جاتے مطلب دینے کے لیے جاتے ہیں تو گیٹ اپ پہ جو ہے وہ فل فوکس کریں. چپل پہن کے چلے گئے آپ رائٹ. تو اور جو ہے آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو نہیں ہے آپ کی باڈی لینگویج پازیٹیو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے اس کے اوپر ورک کیجیے. مطلب کسی سینئر سے اگین وہی مینٹر کی بات میں کر رہا ہوں کسی ایک مینٹر کو ضرور ڈھونڈیے وہ آپ کو ضرور گائیڈ کرے گا. آئی فیل دیٹ ان مائی لائف پرسنل لائف دیٹ آئی ریئلی مس دیٹ پارٹ کیونکہ میری اپنی فیملی کے اندر ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے اس طرح سے مینٹر کرتا. آئی ہیو ٹو آلویز سی آؤٹ سائڈ آف مائی فیملی.
اگر کسی کی فیملی کے اندر ایسا ہے جو اس کے I ساتھ will کیسے ask who was your mentor or who is still your mentor? انفارچونیٹلی میں جو ہے اپنے دوستوں کو اپنا مینٹر رکھتا تھا, ٹھیک ہے, جو میرے وہی بات ہے کہ جیسے میں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا تو ہمارا ایک ایسا ریلیشن شپ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ایک بندہ ایک اور کمپنی میں کام کر رہا ہے, میں کسی اور میں کر رہا ہوں, وہ اور ٹیکنالوجی میں کر رہا ہے, میں اور میں, تو ہم جب اکٹھے بیٹھتے ویکینڈس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ چیزیں جو ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیو کوئی بھی ہے اس کو سب سے پہلے ایک مینٹر بھی سرچ کرنا چاہیے, یہ پراپر وے ہے, دیٹس دی آئیڈیل اف یو ہیو سم. اور مینٹر عام طور پہ کیونکہ سینئرز آلریڈی ان دا مارکیٹ, ان سے جا کے کسی سے کانٹیکٹ کر کے کسی کے ساتھ پرماننٹ کمیونیکیشن میں آ سکتا ہے. تو ان دیٹ وے دس از دا, یہ فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو مینٹر کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کون اس کا مینٹر ہو سکتا ہے. بالکل. تو یہ سورسز ایز میں سیٹ کہ آپ کے جو ہے نیٹ ورک سے بھی ہو سکتے ہیں, مے بی سم جو ہے سروسز بیچتے ہیں, تو آپ ان کو منی دے کے اپنے آپ کو 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ اپنی پالشنگ کر سکتے ہیں, اپنے ریزیومے کی, اپنے جو ہے وہ مطلب گیٹ اپ کی, اور انٹرویو اسکلس ہیں, یہ بھی اسکلس ہیں انٹرویو کی. تو جب انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو جیسے میں نے بولا ہے کہ پازیٹیو رہیں, کانفیڈنٹ رہیں, اور جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب دیں. تو اس کو جو ہے نا, اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں, وہ اگر جاب سرچ کرنے جاتا ہے تو اگر پروگرامنگ میں ہی ہے تو اس کو پروگرامنگ میں جابس کا اس کا مطلب کہ کیا کس لیولس کے اوپر سرچ کرنی چاہیے, اس کو اپنا مینٹل لیول کیا بنانا چاہیے. سپوز یو آر دا مینٹر, اب ایک پروگرامر ہے, اس کے وہ جاب سرچ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو اپنا مینٹل لیول کیا رکھنا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی ایسے ہی کوئی جاب بھی مل جائے, یعنی انٹرنشپ لیول کی, یا جو پروگرامنگ میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں, ڈیولپرز ہیں. میں یہی بول رہا ہوں کہ جب آپ اسٹڈیز میں ہیں اور آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں, سم یونیورسٹیز آپ کو یہ اپرچونیٹیز دے دیتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کا ایک لائزون آفس ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو پلیس کرتا ہے, سیمسٹرس کے بعد جو ہے وہ جا کے انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ انٹرنشپ کریں. اگر یہ فیسلٹی آپ کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہے تو یو کین اویل دس ٹو. تو آپ جو ہے تھرو یور پرسنل نیٹ ورک, اور یہ بھی آن لائن آپ دے سکتے ہیں. بہت سی کمپنیز ایسے ہوتی ہیں جو ان کو کام چاہیے ہوتا ہے, آپ ان کو ای میل, مطلب it never hurts you send your CV to someone that you are looking for internship, right? تو آپ ان کو جو بھیجیں. میں آپ کو جو ہے اپنی مطلب یہ اس میں سے گزر چکا ہوں. مجھے یاد ہے جب ہم فارغ ہوئے تو میں اور ناصر خان, تو ہم ایک جگہ اکٹھے رہتے تھے. تو ایک اخبار میں جو ہے وہ پیس آیا کہ جی ہمیں C++ کا سینئر ڈیولپر چاہیے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار اس پہ اپلائی کر دیتے ہیں. کہتے بھائی وہ سینئر ڈیولپر پوچھ رہے ہیں, آپ تو ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں, اس میں کیا ہوگا, میں بھیج دیتا ہوں, اگر ان کو چاہیے وہ تو لے لیں گے. میں نے CV بھیج دیا, اور اگلے دن کی کال آ گئی, اینڈ میں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بیٹھ گیا انٹرویو کے لیے. تو ایک بندہ آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, اور 5واں بندہ آیا, اور مجھ سے وہ نیگوشیشن شروع کر دی اس نے سیلری کے اوپر. سو اگین یو ہیو ٹو ٹرائی اٹ فرسٹ. سو نیور پٹ یور سیلف ان اے سچویشن, اینڈ دین اگین وہی کانفیڈنس والی بات کہ بھائی یہ تو میرے لیے نہیں ہے. آلویز کیپ ٹرائنگ, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ کچھ نہیں جاتا آپ کا, بلکہ آپ اگر جاب نہیں بھی ملتی, یو ول گیٹ ایکسپیرینس, یو ول آلویز گین فرام دیٹ سچویشن سم تھنگ آؤٹ. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ لمٹ نہیں کیجیے کہ نہیں میں نے جو ہے بس یہی کرنا ہے کام اور پھر اسی کے لیے بیٹھے رہیں. نو, میں نے آپ کو کہا کہ شروع میں آپ اپنے انٹرسٹ کو فوکس کیجیے. جب آپ فری, مطلب جب آپ اویلیبل ہیں جاب کے لیے, تو پھر آپ اپلائی کیجیے ایوری ویئر. جسٹ گیٹنگ انٹو دی انٹرویو از آلسو اے گڈ ایکسپیرینس فار یو. جب اس میں سے آپ گزرتے رہتے ہیں, 1 انٹرویو, 2, 3, 4, 5, 6, آپ کا کانفیڈنس بھی اوپر جاتا ہے, رائٹ. مے بی جس جگہ آپ نے جاب کرنی ہو اس کا 10واں انٹرویو ہو, اینڈ دین بفور 8, 9 یو ہیو آلریڈی گاٹ ایکسپیرینس اینڈ کانفیڈنس, اینڈ یو کلک دیٹ انٹرویو, رائٹ. لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں کہ نہیں وہ جب تک 10 نمبر والا مجھے کال نہیں کرتا میں باقیوں کو پوچھتا ہی نہیں, یو آر لوزنگ یور اپرچونیٹیز.
تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے اگین ہاں جی آلویز پازیٹیو. ٹھیک ہے, آپ جو ہے پہلے سے اگر جو ہے وہ اندازہ لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ اس کا رزلٹ ایسے آنا چاہیے اور پھر اسی کو ایکسپیکٹ کرتے رہیں تو پھر آپ ڈسہارٹ ہوں گے, رائٹ. سو آپ ہمیشہ ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھ کے اپنا ایکٹ کرتے جائیے. تو ایٹ دی اینڈ جہاں پہ میں نے کہا جہاں آپ کا رسک لکھا ہوگا آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, as I said, you automatically get confidence. Now suppose اب ایک جس طرح آپ جس یونیورسٹی سے مطلب اسلامی یونیورسٹی ہے وہ انڈسٹریل ایریا نہیں ہے, اب اس میں جو کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ڈیفینیٹلی فار دا جاب سرچنگ ری لوکیٹ دا پلیس. ہاں نہیں, اگر جہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو موو فرام دیر. لیکن جہاں پہ کیا کہتے ہیں کنواں ہوگا وہیں پہ جا کے پانی لیں گے نا, مطلب ایسے تو نہیں ہو سکتا کنواں چل کے آپ کے پاس آئے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹوڈنٹس ریلوکیٹ بھی نہیں کر, مطلب دیر آر لاٹ آف ریزنس, تو وہ وہاں ہی پہ رہتے ہوئے اپنے اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہے کہ کیونکہ دس از اے ورچوئل فیلڈ, تو وہ ورچولی کوئی مطلب کہ اپنے آپ کو مطلب کہ لنک کر کے ایز اے جابس کے اوپر کچھ پلیسمنٹ کر سکتا ہے کہ مطلب از ناٹ امپاسبل بٹ اٹ ول بیکم لٹل بٹ ڈیفیکلٹ. تو آپ کو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں جہاں پہ جابس ہیں وہاں پہ نہ جاؤں, انٹرویو نہ دوں, جہاں جاب انڈسٹری ہے جاؤں وہیں تو ڈیفینیٹلی دین یو آر ایکچولی ویٹنگ فار یور 10 آپشن نمبر 10. تو وہ آپشن نمبر 10 there are many virtual like freelancer, lot of the opportunities are there also, but you don't know this. So what وہی نا, جب تک اپنے آپ کو آپ کنیکٹ نہیں کریں گے نیٹ ورک سے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کہاں پہ جاب نکلی, ٹھیک ہے, اور آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگین یو آر ڈیپینڈنٹ آن سم ون ٹو ٹیل یو بیکاز یو آر ناٹ موونگ یور سیلف ٹورڈز دی جاب مارکیٹ, رائٹ. تو اس کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو ورچوئل اویلیبل ہے نا, فری لانسر ہے وہ آپ کو وہیں بیٹھے آپ ڈیولپ. فری لانسر تو مطلب یہ بات ہو گئی کہ وہ فری لانسر جو ہے اگین وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جو کام ان کو چاہیے, ایک نیا بندہ آیا فری لانسنگ کے لیے کام کرنے کے لیے, تو بہت چانسز ہیں کہ آپ وہ پروجیکٹ نہ لے سکیں بیکاز یو ڈونٹ ہیو این ایکسپیرینس, رائٹ. زیادہ تر جو فری لانس کے اندر لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ پیچھے اپنا شو کرتے ہیں ایکسپیرینس, سی وی ریزیومے دیٹ آئی ہیو ڈن 3 years there 2 years there, تو ان کو کچھ پروجیکٹ ملتا ہے. اس از شیور یو کین اسٹارٹ فرام سم ویئر, پر یہ اگین آئی گیس ہر کسی کی لمیٹیشن نہیں ہے, کچھ لوگوں کی ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن وہ پھر وہی ہے کہ نیٹ ورکنگ سے یہ کام ہو سکتا ہے, اور مے بی اخباروں سے, ٹھیک ہے, اور ڈیجیٹل میں بھی آن لائن آپ دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی بہت سی HR سروسز ہیں جو آپ کو پلیس کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے آپ جو رابطہ کریں گے تھوڑے سے آپ کو میرے خیال میں سروس کے لیے ان کو کچھ پیسے بھی دینے پڑیں گے, رائٹ. تو کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جائیں گے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا مشکل ہوگا, رائٹ, لیکن اسٹل اٹس ڈویبل. And suppose if like that Pakistan, if we are saying the job market is very limited. Okay, if there one can be students when he finished his, the studies, he is in the market, he can be an entrepreneur. Yes, he can be. Yes, I actually will support that person more than doing the job. So, but I would also say, if he feels confident and he have been involved in many other maybe professional ventures while he was studying, then he is ready for that, right. For example, usne jo semester 1 ke baad jo hai wo practically kisi aur company ke andar usne internship ki aur wahan pe jo hai wo maybe اسٹارٹ اپ کمپنی تھی اور وہ کسی ایک نئے کنسیپٹ پہ کام کر رہے تھے, اور وہ 3 مہینے کے اندر اس نے پورا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں سے پورا یہاں ڈیولپ کیا. ہی ہیز دا فل ویو, رائٹ. پھر اس کے بعد سیکنڈ سیمسٹر میں 3rd 4th 5th جو جتنے بھی ہیں تو اس کا ایکسپیرینس اگین کانفیڈنس ہے, جتنا آپ کا ایکسپوجر ہوگا اتنا آپ کو کانفیڈنس آئے گا. اور پلس پھر دوسری بات دیکھیں, ایکسپوجر جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے کہ یہ کام کوئی کام کیسے ہوتا ہے, اور آپ کی جو مے بی نیچرل جو گفٹ ہے اسکل وہ بھی اس میں آتا ہے, رائٹ. لیکن جو محنت کرے گا وہ پہنچ جائے گا کہیں نہ کہیں. تو یہ میں نے کوشچن اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ بھی اس
تھوڑا سا ریلیٹڈ رہتے ہیں ایز این انٹرپرینر. ہوں. تو وہ کیا مطلب کہ اس کو اگر وہ کی پوائنٹس اس کے پاس ہونے چاہیے جس کی بہاف کے اوپر وہ اس طرح کا ڈیسیجن لے سکے, یا بس دس از دا اونلی دا ڈیسیجن ہے ہز اون انورڈ سم. دیکھیں ایکسپوجر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک چیز میں نے دیکھی نہیں کہ کیسے ہوتی ہے. I will be always confused and I might do a wrong decision, and this is not bad, right? It's not wrong. Wrong decision کر کے آپ سیکھتے ہیں اور ایسے آپ آگے بڑھتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس میں کہوں گا کہ ریسورسز ہیں اور پازیٹیو انرجی ہے and you want to do something and you really know what you're doing, then you can pursue entrepreneurship. But I will really say get experience first and then jump into the entrepreneurship, right? تو میں بھی جو ہے وہ انٹرپرینورشپ میں ڈائریکٹ میں نے جو ہے وہ چلانے نہیں لگا. I have to actually work first 2-3 companies and then I decided I can do the entrepreneurship. So کچھ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. دین یو آر مور I would say keen while you are developing some concepts. اگر ہم جاب پوائنٹس کی بات کریں, اور ایک ابھی اسٹوڈنٹس ہے لاسٹ سیمسٹر میں, ہی جسٹ گوئنگ ٹو کم ان ٹو دا پروفیشنل فیلڈ اینڈ دیر آر اے لاٹ آف فیلڈس. وی آر جسٹ فوکسنگ آن دا پروگرامنگ فیلڈ. ان پروگرامنگ فیلڈ دیر آر دا ویب پروگرامنگ, موبائل ڈیولپر and OS developer, compiler developers, artificial intelligence. So what are the most jobs are available in the market? In which field, in which category? See, these are I would say hardcore jobs, right? جو کہ ایک نئی لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہے یا ایگزسٹنگ لینگویج ہے اس کو مینٹین کر رہے ہیں. فار ایگزامپل مائکروسافٹ جو ہے وہ C# کی ٹیم کو یہ بندہ چاہیے ہوگا. تو وہ نئی لینگویجز جو ہیں وہ بہت کم آ رہی ہیں مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. ابھی جو نیکسٹ وہ سے جو ٹیکنالوجی ایرا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت, رائٹ. تو اس کو جو ہے وہ کیسے آپ اس میں سے ویلیو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, دیٹس دا نیکسٹ تھنگ دیٹس کمنگ. This is a future technology right now also. Right now. I mean, the student who is in the final semester, he's coming after 3 months in the market. So where he can fit himself in this? A lot of jobs are available in this categories. Again, جو بندہ اپنا کیریئر اسٹارٹ کر رہا ہے, رائٹ, تو اس کے لیے میں وہی بات کہوں گا کہ جہاں پہ اس کو اپرچونیٹی ملتی ہے, he should pursue that. مطلب ایک کمپنی میں اس نے جاب لی and he has no experience, right? Naturally وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ I am fit for data scientist unless he shows okay I did a course for data scientist. تو اس کو جو ہے وہ صرف یہ پروو کرنا ہے کہ I have basic skills and I believe that I can be valuable for this job. تو اس نے اپنا جو ہے وہ ایک انٹینشن شو کرنی ہے اور کانفیڈنس جو ہے وہ شو کرنا ہے کہ he is fit for this job. تو نیو بی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جو اس کو جو جاب مل رہی ہے اس وقت, he should not leave this job because he is looking for something else. He should pursue that or she should pursue that اور وہاں سے ایکسپیرینس گین کرے, ٹھیک ہے. چاہے وہ انٹرنشپ ہے, چاہے وہ فل ٹائم ہے, چاہے وہ پارشل جو ہے وہ مطلب جاب ہے. سو گو فار اٹ or you will learn something out of it or this will help you to build for your next I would say step. So data scientist is one thing and then IoT is the next thing. I would say not next thing, is right there. تو بہت سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمپنیز ہیں وہ یہ ریسورسز ہیں وہ آج اویلیبل نہیں ہیں ڈیٹا سائنٹسٹ کی. IoT کلاؤڈ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ جو بھی آپ اپنی اسکل سے ڈیولپ کر سکتے ہیں از گڈ. تو نیکسٹ جو ہے وہ 2025 تک جو ہے ایکسپرٹس آر سیئنگ دیٹ the smart cities business will go up to like $700 billion. تو اب وہ اسمارٹ سٹیز کا مطلب کیا ہے,
کہ آپ نے ایسٹس جو ہیں وہ انسٹال کرنا ہے اور ان کو کنیکٹ کرنا ہے آئی او ٹی سسٹم سے کلاؤڈ میں, اور اپنے جو ہے جو سٹیز ہیں ان کو جو ہے اسمارٹ بنانا ہے کہ پتہ ہوگا جی بھئی اگر واٹر سسٹم چل رہا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, اگر جو ہے پاور سسٹم ہے تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے, تو وہ کنیکٹڈ ہوں گے تو آپ کو جو ہے اس کی انفارمیشن ملے گی. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مے بی برش اپ کر سکتے ہیں تو یہی ہے, ڈیٹا سائنٹسٹ ہے, آئی او ٹی ہے, کلاؤڈ ہے. تو ان میں جو بھی ٹیکنالوجی آپ کو, اگین کیونکہ ہر بندے کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے اور انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. I'm just giving some pointers. So you have the experience of different regions and different environment, and you have a very successful career. You have the experience of Pakistani market and USA market, and then the Gulf market. Mm-hmm. So what you find in the future? Which kind of the jobs are coming in these markets, and where now the students or the IT professionals should have to focus to go there, should have to prepare themselves. ان کے کہاں پہ آپ کون سی جابس کی زیادہ مارکیٹ دیکھ رہے ہو, اور سو دیٹ وہ اگر سوئچ بھی کرنا چاہتا تو اس کے پاس پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ میں یہاں کیوں جا رہا ہوں, یا مجھے یہاں پہ میرے پاس یہ اسکلز ہیں تو اس کے لیے یہ سوٹیبل ایریا ہے. پاکستان میں تو زیادہ تر جو ہے وہ میرے خیال میں آؤٹ سورس جو ہے وہ کام ہوتا ہے, جو کہ یو ایس اے سے یا یورپ سے آ رہا ہوتا ہے, تو وہ ہم کر رہے تھے. وہ بھی آئی گیس رائٹ ناؤ از ویری لمیٹیڈ. تو زیادہ تر جو کام جا رہا ہے وہ انڈیا میں جا رہا ہے. آئی ہیو ٹو سے دیٹ, اٹس انفارچونیٹ بٹ آئی ہیو ٹو سے دیٹ. It's not, it's their because they are the professionals, so they are getting there is they are fortunate. Yeah, because they have most of the big companies headquarters in India. They have Microsoft, they have Google, right? Unfortunately, we have our own companies there here. So what are they struggling to get business in Pakistan? That's what we have. So really we don't have any big, I would say, player here in Pakistan. So that's our I guess reality. But still somebody is looking to move ahead. Possibilities are there. You can move to US, you can go to Europe if you have any networking or link. Companies جو ہیں وہ ابھی COVID-19 کی وجہ سے جو ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے, اور ایون یو ایس کے اندر پالیسیز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. رائٹ ناؤ دے ہیو کلوزڈ H1B visa, so it's very limited. So only the companies who are working in Pakistan, they might be bringing their employees back to US. So I would say based on your current like one is the newbie person, yeah, like a fresh graduate is coming into the market. The suggestion I gave before is the same. Focus on what you love today, keep doing that, and once you find a job, right, and that company says you have to work on technology XYZ, you have to work on that, and then also keep going doing what you was doing before, what you loved. So that could be like your extra couple of hours every day. Keep doing that. اور یہ جو ہے وہ کیریئر کے لیے بہت اچھا ہے کہ if you are today working in company XYZ and they're working on technology ABC, and then maybe you move in future another company which may be also working on the same technology that you love that, right? So that will be a bonus for you. So اور فیوچر ٹیکنالوجیز آپ نے بتا دی کہ ڈیٹا سینٹرز, آئی او ٹی اینڈ کلاؤڈز ہیں, تو وہ ہیں ان کو ایکسپلور کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونٹ افریڈ آف ڈوئنگ ایکسپیریمنٹس, ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے, آپ کے محلے میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کے شہر میں کوئی پرابلم ہے, اینڈ دین یو تھنک دیٹ یو کین سالو دیٹ تھرو ڈیجیٹلائزیشن, تھرو کمپیوٹر, ڈو اٹ, ٹھیک ہے. ڈونٹ ویٹ فار somebody to tell you. So start that. Maybe you can invite your friends, your class fellows, create a group, a small group, and there are free resources available that you can go to GitHub, use the development resources for free.
choose open source technology like Node.js, right? Free databases, right? You can choose SQL, MySQL, and develop something that helps the community, and then you learn out of it. And maybe you learn, and plus maybe you get some networking and maybe some marketing out of it. And then market yourself when you are presenting for your next job that I did this community service or this community project. This tells something to the employer that this person has a good heart, right? तो अपने आप को जो है वो involve कीजिए ना. So we are professional, that's fine. So we do professional things, but also we should be helping community. This gives us some chances to learn something other than what we're doing in the office, right? तो इससे आप नई चीज़ें learn करते हो. मुझे याद है how I shifted. I used to work VLC. VLC is all desktop, but today I'm working in cloud. Totally different, right? Desktop and cloud. How I managed to come here? तो हुआ ये कि मेरा बेटा जो था मोहम्मद मुत्तकी, आप उससे मिले हो. So he was diagnosed diabetes 2. So उसके लिए जो है वो मुझे उसकी मदर को जो है वो हेल्प करनी थी that how she can manage to give him the insulin and calculate it and everything. So I have to help her. So what I did, I made an app for her. So I started learning about mobile development, cloud technologies. So I developed an app for him. At the end, what happened, I learned something new. And this helped me in the office when they got a project, something related to that, what I was learning. I started talking on that. And they thought, okay, he knows something. And they involved me in the project. And that's how I shift from desktop application to the cloud. So you should be doing always, again I say, don't be here where you are. Always keep yourself here. So sometimes that comes that they actually teach you, or maybe you yourself find opportunities to go beyond what you're doing today. So that's for, I guess, for the fresh or maybe even the professional guys who are looking to improve or move in the career ahead. So what is the difference you find between if you will compare although it's not a good comparison, if the Pakistani IT market with the others, like you are in the USA or in the Gulf market, so what is the basic difference between that market and these markets? What you as per your experience? What I see here, I guess there's a lot of opportunity. Is like many new projects are coming in Gulf area. So there are a lot of opportunities here. So you can work on projects that you start here and develop here from scratch and to the end. The difference in Pakistan is there are no local projects there. Very I would say, if you see the proportion of the projects you do in Pakistan, so chances of learning from developing a project from scratch until the end, this whole experience is very less for Pakistani professionals. Unfortunately, this is what my experience is. But when I went to US, so that's the market where the project actually originate. So you understand the customer directly, what are his pain points or her pain points, and after learning his pain points, then you actually go back, and then you, out of your professional experience, you develop a solution, you brainstorm, you go back to the customer, tell him, okay, this is the solution, this is how we will solve your problem, and you design the whole solution. And once you are done with the pilot, usually what you do, you send the detailed work back to India or Pakistan. So you miss that part, that how this project started. This experience is now there in Pakistan. But here I see in Saudi Arabia or in Gulf, that at least for me, that there are a lot of projects that I start myself. I do brainstorming and workshops with the customer, learn their pain points, and then suggest them solutions. We develop the whole concept.
the technical proposal, the commercial proposal, and everything. And then once comes the time for development, then I actually have teams in India, in Siemens. So we develop that later on. So that part, this how projects are started, this is missing in Pakistan market. Okay, we are now. I'm going to wind up these all discussions. So it's good that you have told very good points for the students or for the new IT professionals, how they have to start their careers, what the points they have to keep considering. So at the end, I want to know that if, for example, you are university, Islamic University, you are the alumni of Islamic University, you are the gold medalist of the Islam. If the students of the Islamic University of Computer Science Department want to get the benefits from your skills, from your experience, how can you serve them? By sitting here? Good question. I actually always has dreamed that I could help or give back from where I got something, and unfortunately I couldn't connect myself to something there back in Pakistan or in IUB that I can start something. Luckily, in these days, I actually got some help from my class fellow there, Wahid Khan. He connected me to one person there. So we're trying to create a virtual, I would say, software house, where the idea is to work on something like technology of the future. So my experience is more in research and development. This is how I started in Siemens. So I was in part of research and development in Princeton, and there I was doing research in automation, digitalization, and engineering related to digital factories and then agriculture automation. So these are my topics. So I want to continue those because right now our country is more dependent on the agriculture, right? So I'm thinking how can I actually give back from my skill set, which are also closer to what Pakistan is looking, not just IUB. So maybe through IUB's students, giving them this skill set, and then at the end, do something good for the country. So that's why I'm trying to form this small, maybe a setup. So this virtual software you have you are planning, or you have already started? I have already started. So I have a few resumes and CVs available. So I have to shortlist them and select some. So it will be a very lean team in the start. So later on, as we grow, if we get some projects, maybe we'll keep growing slowly. But the idea is I have to give something back to my city, to my country, to my university. So that's the whole idea. It's very good. Mr. Niaz, do you want to ask some question? Okay, Yazan, thank you very much. Thank you for your time. No problem. Thank you for the interview and all your perspiration.